دیکھیں رشوت لینے والا بھی مجرم ہے، رشوت دینے والا بھی مجرم ہے. اب آپ کہیں جی صرف دینے والا مجرم ہے یا لینے والا مجرم ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. دونوں مجرم ہیں، برابر مجرم ہیں. کیس نہ لگانے والا بھی مجرم ہے اور جس کا نہیں لگا وہ بھی مجرم ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں مجرموں کو اکٹھی سزا دی جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مزمل صاحب، کل آپ نے شوکت عزیز صدیقی کے حوالے سے ان کی جو برطرفی کے کیس کیا چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، آپ نے اندر کی خبر دی تھی. آج ان کی برطرفی کے خلاف جو اپیل تھی اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. کیا متوقع فیصلہ ہوگا؟ میرے خیال میں شوکت عزیز صدیقی جو ہیں وہ بحال ہوتے مجھے مشکل نظر آتا. اب جب جنرل پر انہوں فیض، نے تو کہا ہے کہ میرے پاس ثبوت موجود ہے، مجھے عدالت سے انصاف کی توقع ہے. دیکھیں ثبوت عدالت کے ریکارڈ پر تو نہیں آئے. انہوں نے کہا مجھے فیض ملا، فیض نے کہا میں نہیں ملا. اب یہ تو کوئی انکوائری کمیشن بن جائے، یا تو اس کے اوپر کوئی انکوائری کمیشن بناتے ہیں. تو پہلے جو آپ نے فیض آباد دھرنے والا انکوائری کمیشن بنایا ہوا ہے اس کا کیا نکل آیا جو اس انکوائری کمیشن سے نکل آئے گا؟ انکوائری کمیشن جو ہے یہ تو نہیں دے سکتے انصاف. جو ہے میرا مطلب ہے اس طرح اب انصاف کا طریقہ کار نہیں ہے. میں نے تو کہا تھا فیض سے قرآن پہ حلف لے لیں، لیکن سپریم کورٹ نے فیض کو طلب تو نہیں کیا ہے. ان کے وکیل کے ذریعے بیان آیا ہے، اس کو مان لیا ہے. یا تو سپریم کورٹ فیض کہتی ہے ہم وکیل کے ذریعے بیان نہیں مانتے، وہ آئے عدالت میں قرآن پر حلف دے کر بیان دیں تو میں مان لیتا. لیکن اگر وہ قرآن پر حلف دے کے ان سے بیان نہیں لیا گیا تو ان کا صرف وکیل کے ذریعے جواب مان لیا گیا، تو میرے خیال میں شوکت کیا فیصلہ آنا مشکل نظر آتا ہے مجھے. ویسے بھی وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، کیا پینشن ہی دینی ہے انہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے حق میں فیصلہ آئے گا. مجھے لگتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو انڈو نہیں کیا جائے. کوئی مطلب انکوائری یہ کیس کمیشن جو تو ہے سپریم جوڈیشل کوئی کونسل میں نہیں انکوائری بھجوایا جائے گا. نہیں، کوئی انکوائری کمیشن تو دوبارہ انکوائری کا حکم تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ دوبارہ انکوائری کر لیں، لیکن ابھی ان کی بحالی نہیں ہو سکتی. مجھے بحالی نہیں مشکل ہو لگ رہی سکتی. ہے، شوکت عزیز صدیقی کی بحالی مشکل لگ رہی اچھا مزمل ہے. صاحب، ایک اور اندر کی خبر بتائیں. بلومبرگ کی ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے اور اس میں بتائیں کیا کہا گیا ہے، کون سا سیاستدان کتنا مقبول ہے اور کس کی کارکردگی کتنی بہترین رہی ہے. دیکھیں یہ جو بلومبرگ ہے نا، یہ حکومتوں کی کارکردگی جو ہے نا وہ مہنگائی اور بے روزگاری کے تناظر میں دیکھتا ہے. ان کے پیمانے جو ہیں وہ بیسک ہیں کہ مہنگائی کتنی رہی، بے روزگاری کتنی رہی. انہوں نے نواز شریف کے دور کا موازنہ کیا ہے، پیپلز پارٹی کے دور کا موازنہ کیا ہے اور عمران خان کے دور کا موازنہ کیا ہے. جب انہوں نے تینوں ادوار کا موازنہ کیا ہے، تینوں پارٹیوں کی حکومت کا، تو 2013 سے 2017 نواز شریف کا دور دیکھا گیا ہے، عمران خان کا 18 سے 22 تک دیکھا گیا ہے اور زرداری صاحب کا پیپلز پارٹی کا دیکھا گیا 8 سے 13 تک. تو اس میں بلومبرگ کی رپورٹ یہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں مہنگائی اور بے روزگاری سب سے کم تھی، پیپلز پارٹی کے دور میں مہنگائی اور بے روزگاری سب سے زیادہ تھی، اور درمیان میں دوسرے نمبر پر تحریک انصاف ہے. لیکن نواز شریف کے دور میں مہنگائی اور بے روزگاری پاکستان میں کم ترین سطح پر تھی. یہ بلومبرگ کا انڈیپینڈنٹ تجزیہ ہے. اب بلومبرگ کو نے یہ تجزیہ کوئی عمران خان کے اکانومسٹ کے آرٹیکل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے نہیں لیا. وہ مختلف حکومتوں کا اس طرح جائزہ لیتے ہیں. ان کے پاس ایک فارمولا ہے، مزری کا فارمولا، جس فارمولے کے تحت وہ جائزہ لے کے پوائنٹس دیتے ہیں، اور وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ فارمولا ہے جسے کریڈیبل فارمولا سمجھا جاتا ہے. اس پر آج تک کسی بھی حکومت نے سوال نہیں اٹھایا ہے. یہ اب مالیاتی سب سے بڑا جریدہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دو رائے بھی نہیں ہے کہ نواز شریف کے دور میں مہنگائی بھی کم تھی اور بے روزگاری بھی کم تھی. بعد میں مہنگائی بھی بڑھی ہے، بے روزگاری بھی بڑھی ہے. عمران خان کے دور میں مہنگائی بہت زیادہ تھی، نواز شریف کے دور میں مہنگائی کم تھی. تو اس لیے میرے خیال میں یہ کچھ جریدے کی جو فائنڈنگ ہیں وہ پاکستان کے عام آدمی کو بھی پتہ ہے. جب سے نواز شریف آئے ہیں ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے. مجھے لگتا ہے الیکشن تک وہ عمران خان کو بہت پیچھے چھوڑ جائیں گے مقبولیت میں. جس تیزی سے ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، الیکشن کے قریب جا کر ان میں اور عمران خان میں بہت واضح فرق ہوگا. الیکشن کے قریب آتے ہی نواز شریف کی مقبولیت مزید بڑھ جائے گی اور خاص طور پہ بانی تحریک انصاف عمران خان سے بھی اوپر چلی جائے گی. اچھا مزمل صاحب، آج کے پروگرام کی ایک سب سے بڑی اندر کی خبر ہے آپ کے پاس
میں چاہوں گی ذرا آپ وہ بھی بتائیں. پنجاب میں عام انتخابات جیتنے والے آزاد امیدوار کس پارٹی میں شامل ہوں گے؟ اسی پارٹی میں شامل ہوں گے جو پنجاب کی حکومت بنائے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا پنجاب میں چیف منسٹر جو ہے وہ نون لیگ کا اور بندے جو ہیں وہ کسی اور پارٹی میں شامل ہو جائیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ جو صوبائی حکومتیں ہیں نا، تھانہ کچہری اور صوبائی حکومتیں، یہ آزاد ارکان اس کو دیکھ کر شامل ہوتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کبھی کوئی آزاد رکن جو ہے وہ اپنے صوبے کی آزاد حکومت سے الٹ کہیں شامل ہو گیا ہو. تو اگر تو پنجاب کی پر حکومت جو ہوائی ہے، جہاز تو کسی اور پارٹی کے پاس ہے. ہوائی جہاز تو تب بھی چلتا ہے نا جب پنجاب کی حکومت بھی ان کی بن رہی تھی، پی ٹی آئی کی. اگر پنجاب میں نون لیگ کی حکومت بن رہی ہوتی تو پھر جب ہوائی جہاز پنچر ہو جانا تھا. اگر تو عام انتخابات کے بعد ملک پنجاب میں نون لیگ کی حکومت بن رہی ہوگی تو پنجاب سے جیتنے والے آزاد ارکان بھی نون لیگ میں جائیں گے، اور اگر کسی اور جماعت کی بن سکتی ہوئی تو اس کے ساتھ چلے جائیں گے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جس کی صوبائی حکومت بن رہی ہوگی آزاد ارکان اس کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ صوبائی اسمبلی کے آزاد ارکان بھی تو ادھر ہی جاتے ہیں نا جدھر پر صوبے کی حکومت بن رہی ہو. تو پھر ایم این ایز بھی ادھر ہی جاتے ہیں جدھر صوبے کی حکومت بن رہی ہو. لہٰذا اگر مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن رہی ہوں گی تو پھر جہانگیر ترین کا جہاز جو ہے وہ مریم نواز اور نون لیگ کے لیے تو چل سکتا ہے، زرداری کے لیے یا کسی اور کے لیے نہیں چل سکتا. یہ کنفرم ہے پھر نون لیگ کی صوبائی حکومت ہوگی. ابھی تو دیکھیں نون لیگ جیت رہی ہے پنجاب میں، اور کس کی ہو سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی کے تو امیدوار ہی پورے نہیں ہیں. اور آپ کے خیال میں 200 آزاد ارکان جیت جائیں گے پنجاب میں سے؟ تو مجھے تو نہیں لگ رہا کہ پنجاب میں آزاد ارکان 200 جیت کے حکومت بنا لیں گے اور وہ جیت کر پھر کسی ایک وزیر اعلیٰ پر متفق ہو جائیں گے. یہ بھی ممکن نہیں ہے. لہذا میرے خیال میں تو جو پارٹی اس وقت پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے وہ صرف نون لیگ ہے. تھینک یو مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے باخبر کیا. مزمل صاحب کے مطابق اس وقت پنجاب میں صوبائی حکومت بنانے کی پوزیشن میں صرف اور صرف مسلم لیگ نون ہے، اور مسلم لیگ نون جیتے گی تو اس کے ساتھ ہی آزاد امیدوار شامل ہوں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.